خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا پھر سے ایک بار رضوان ظہیر یوٹیوب چینل میں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ سبوں سے مہدی افادی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مہدی افادی، انہوں نے بھی مکتوب نگاری میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو ادب میں نصاب میں جو شامل ہے وہ ہے ان کا مکتوب مولوی سید محمد مقبول احمد صمدانی کے نام پہ۔ مولوی سید محمد مقبول احمد صمدانی کے نام انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں اس کا ایک خط شامل ہے ہمارے نصاب میں، تو ہم اسی کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے بحث کریں گے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا سب سے پہلا سوال کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کوسچن نمبر 1، مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ مہدی حسن، باقر مہدی، مہدی علی یا پھر محمد مہدی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، مہدی حسن۔ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ مہدی افادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1827، 1829، 1828 یا پھر 1830؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3، 1828۔ مہدی افادی کی پیدائش 1828 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ہم اگلے سوال کی طرف پڑھیں گے۔ مہدی افادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشنز دیکھتے ہیں۔ آپشن اے جونپور، بی کانپور، سی حاجی پور یا پھر ڈی گورکھپور؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4، گورکھپور، یعنی مہدی حسن کی پیدائش گورکھپور میں ہوئی تھی۔ ہم اگلے سوال کی طرف پڑھیں گے۔ مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ مہدی افادی نے کل کتنی شادیاں کی تھی؟ 2، 1، 3 یا پھر 4؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3، 3۔ مہدی افادی نے کل 3 شادیاں کی تھی۔ ہم اگلے سوال کی طرف پڑھیں گے۔ مہدی افادی کی تیسری بیوی عظیم النساء کس نام سے معروف تھی؟ مہدی افادی کی تیسری جو بیوی تھی ان کا نام عظیم النساء تھا، وہ اور دوسرے کس نام سے معروف تھی؟ بیگم صاحبہ، بیگم مہدی، بیگم عظیم النساء یا پھر بڑی بیگم صاحبہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2، بیگم مہدی۔ مہدی افادی کی تیسری بیوی عظیم النساء بیگم مہدی کے نام سے معروف تھیں۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ مہدی افادی کے والد صاحب کا پیشہ کیا تھا؟ وکیل، جج، کورٹ انسپکٹر پولیس یا پھر حوالدار؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3، کورٹ انسپکٹر پولیس۔ مہدی افادی کے والد صاحب کا پیشہ کورٹ انسپکٹر پولیس کا تھا۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ مضامین مہدی کی خصوصیات کیا ہے؟ دلکشی، سادگی، فصاحت یا پھر روانی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، دلکشی۔ مہدی کی خصوصیات دلکشی ہے، یعنی ان کے مضامین کچھ اس طرح سے انہوں نے لکھے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتے تھے۔ ہم اگلے سوال کی طرف پڑھیں گے۔ مہدی افادی نے کون سا ایک مضمون یونانی نقطۂ نظر سے مرتب کیا ہے؟ مہدی افادی نے ایک ایسا مضمون لکھا ہے جس کے نقطۂ نظر کو یونانی بتایا گیا ہے، وہ کون سا ہے؟ فلسفہ عشق، فلسفہ تصوف، فلسفہ حسن یا فلسفہ حسن و عشق؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4، فلسفہ عشق۔ مہدی افادی نے فلسفہ عشق نامی ایک مضمون لکھا جس کا نقطۂ نظر یونانی بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن۔ مہدی افادی نے شامل نصاب خط کس کو لکھا ہے؟ مولوی کرامت حسین حمدانی، مولوی سید مقبول احمد صمدانی، مولوی سید مقبول حسین صمدانی یا پھر مولوی مسعد حسین؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2، مولوی سید مقبول احمد صمدانی، یعنی مہدی افادی نے
جو مہدی افادی کا خط جو نصاب میں شامل ہے اسے انہوں نے مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام لکھا تھا۔ اسی طرح ہم اگلے سوال پہ اگر بات کریں، مہدی افادی کے والد کیسے آدمی تھے؟ مہدی افادی کے والد کا مزاج کیسا تھا؟ مذہبی تھا، سیاسی تھا، سماجی تھا یا پھر تجارتی تھا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، مذہبی۔ مہدی افادی کے والد مذہبی تھے، اور جب ان کے والد مذہبی ہیں تو ان کے گھر کا ماحول بھی مذہبی آنا ہی ہوگا۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں۔ مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ بھائی، دوست، رشتہ دار یا پھر ماموں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2، دوست۔ مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے دوست تھے۔ اسی طرح اگر ہم اگلے سوال پر بات کریں، لفظ جوبن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جوگن، جوانی، آنسو یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2، جوانی۔ جوبن کے معنی جوانی کے ہوتے ہیں۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں۔ نظر دائرہ نظر کے معنی بتاؤ۔ لفظ دائرہ نظر کے معنی بتاؤ۔ لفظ دائرہ نظر کے معنی کیا ہوگا؟ نظر سے دور ہونا، نظر میں رکھنا، نظر سے اوجھل ہونا یا پھر نظر سے بچنا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2، نظر میں رکھنا۔ نظر دائرہ یعنی نظر کا گھیرا بنانا، مطلب نظر میں رکھنا۔ نیکسٹ کوسچن ہے اس ویڈیو کا، لفظ اصلاح کے کیا معنی ہیں؟ مخصوص معنی کے لیے بنایا گیا لفظ، پھر صلح کرنا یا اطلاع دینا یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس سوال کا صحیح سا جواب ہے مخصوص معنی کے لیے بنایا گیا لفظ، جس کے معنی اصطلاح کے ہوتے ہیں، اصطلاح۔ اگلا سوال ہے، ایک ٹانگ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک ٹانگ کے معنی کیا ہوں گے؟ لنگڑے، ناچنا، کسی بات پر قائم رہنا، ضد کرنا یا پھر کمزور ہونا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3، کسی بات پر قائم رہنا یا ضد کرنا۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم پھر ملیں گے اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں، جو کہ ہماری اردو ادب، اردو لٹریچر کے ایک الگ سا دوسرا صنف ہوگا، کیونکہ مکتوب نگاری کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملتے ہیں آپ سبوں سے اس ویڈیو سیریز کے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ شکریہ، اللہ حافظ۔